آپ کو اسی توحید کی طرف اب میں لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے نبی کو تو وہ صرف محمد رسول اللہ تو مان اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کافر ہے، ابھی مرشد نام ہے، رضی اللہ نہیں ہے. آئے محمد حضور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی ابھی کافر ہے، اس لیے محمد کہہ رہا، رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے. الفاظ نقل کر رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولوی محمد کہہ کر چلا گیا. الفاظ نقل کر رہا ہوں جیسے تم مسجد میں اذان دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہو، اس لیے کہ الفاظ نقل کر رہے ہو جو نبی نے سکھلایا. بس میں الفاظ نقل کر رہا ہوں. وہ شخص آیا مرشد، آئے محمد میں بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں، اور جب نبی کا نام آئے تو ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں. کیا کہا اس نے؟ میں گناہگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لے آؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کس نے روکا؟ اگر تمہیں اسلام پسند ہے تو لے آؤ. کہا آئے اللہ کے نبی، اب کیا کہتا ہے؟ آئے اللہ کے نبی میں گناہگار ہوں اور بہت زیادہ گناہ ہوئے مجھ سے، کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا اسلام لیا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا اللہ کے نبی پھر سوچ لیجئے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کے پانی کے قطرے کیے جائیں تو اس کے قطرے، اس کی بوندیں تو گنی جا سکتی ہیں، لیکن میرے گناہ نہیں گنے جا سکتے، یعنی اس سے بھی زیادہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام لے آ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ و قطروں کے برابری کیوں نہ ہو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرشد، اس وقت تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو گئے ہو جیسے کہ ابھی تم اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو، جیسے کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. کہا ٹھیک ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن مسجد کے مینارے پہ چیختا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مرشد ابن ابی مرشد مسجد میں وضو بنا رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، پہلی نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام پھیرا، بائیں سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ. جب نبی نے دونوں جانب سلام پھیرا، مرشد ابن ابی مرشد کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی اسلام لا چکا ہوں، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے معاف ہو گئے، سارے کے سارے جھڑ گئے، لیکن انسان ہوں، خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطی ہو سکتی ہیں. اب اسلام لانے کے بعد اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو کیسے معاف کروں وہ بھی بتا دیجئے. کتنی تڑپ تھی. یہاں بیچارے دعا کیا کریں گے غیروں کے لیے، خدا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. کبھی سوچا ہے نماز پڑھ کے نکلے ہیں، پھر فوراً ماں بہن کی گالی، پھر مغرب کی نماز پڑھ رہے. یہ پہلی نماز، ایک نماز پڑھا اسلام لانے کے بعد. آئے اللہ کے نبی اگر مسلمان ہو جانے کے بعد ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد اور گناہ. تعجب دیکھو، مسلمان ہونے کے بعد اور گناہ. پتہ کیا چلا کہ مسلمان ہو کر گناہ بھی کرے، ایسا کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو سچے دل سے اسلام لایا؟ اسلمت صدقا للقلب، کیا تو اپنے دل کی سچائی سے اسلام لایا؟ پتہ یہ چلا کہ جو دل کی سچائی سے اسلام لائے گا یا مسلمان ہوگا وہ گناہ کرے گا ہی نہیں. اور آج ہم جو مسلمان ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اسلام سچا نہیں، ہماری مسلمانیت سچی نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ پوائنٹ دیکھو، نقطے نکالنا چاہیے، پوائنٹ دیکھو. کیا کہا؟ کیا تو سچے دل سے اسلام لایا؟ کہا اللہ کے نبی فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ پر قربان. اے اللہ کے نبی میرا وشواس کیجئے، میرا یقین کیجئے کہ میں سچے دل سے اسلام لایا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیچھے کیا تو نے خلوص نیت سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے
اللہ کے لیے کرتے ہوئے میں نے نماز پڑھی ہے, نماز بھی خالصاً اللہ کے لیے پڑھی. اللہ کے نبی کا اب جواب سنو. آئے مرشد ابن ابی مرشد, اگر تم اسلام سچے دل سے لائے ہو, اگر تم اسلام سچے دل سے لائے ہو, اور اگر تم میرے پیچھے نماز بھی خلوص نیت اور سچے دل سے پڑھے ہو, اگر یہ دو کام تم نے سچے دل سے کیے, تو آئے مرشد کان کے پردے کھولو اور سنو کہ جو آدمی سچے دل سے اسلام لایا اور خلوص نیت سے میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی, تو اللہ اس کو گناہ کی کوئی توفیق ہی نہیں دے گا. آئے مرشد, اگر تمہارا اسلام سچا ہے اور نماز سچی ہے تو گناہ کی توفیق نہیں ہوگی, جاؤ یہاں سے. مرشد ابن ابی مرشد کہتے ہیں جاؤں کہاں اللہ کے نبی, اسلام لایا ہوں, آپ کے پیروں کی جوتے سنبھالنے کی ڈیوٹی دے دیجیے. بادشاہ تھا اور عیش و آرام سے رہتا تھا, وہ الگ بات ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں. کہا اگر مجھے گناہ کی توفیق نہیں ہوگی تو اے اللہ کے نبی میری ڈیوٹی لگا دیجئے. کہا کیسی ڈیوٹی؟ کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی حلال کام بتا دیجئے کہ میں روزی روٹی کماؤں, مجھے کوئی کام بتا دو کہ میں کیا کام کروں. اللہ کے نبی نے پوچھا اس سے پہلے جب کافر تھے تو کیا کام کرتے تھے؟ ذرا غور کیجئے گا, نبی کا اسلوب بھی دیکھیے, کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے. ارے آج کام کے بارے میں پوچھ رہے ہو, پہلے والا کام بتاؤ کیا کام تھا تمہارا, اگر وہ جائز کام ہوگا تو وہی کام کرو, اگر حرام کام ہوگا تو میں منع کر دوں گا. بتاؤ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا مرشد ابن ابی مرشد, اللہ کے نبی چوری کرتا تھا, ڈاکہ ڈالتا تھا. جب میں کافر تھا تو چوری کرتا تھا, ڈاکہ ڈالتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تو اب پھر چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, لیکن میرے لیے. کیا کرو؟ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو. مسکرا کے کہا. پتا چلا کہ وہ چوری نہیں جو پھولن دیوی کرتی ہے, وہ چوری نہیں جو گجرات کی دھرتی پر ان کمینوں نے کی ہے, مسلمانوں کی دکانیں لوٹی دن دہاڑے. وہ چوری نہیں جو آج حکمراں منچوں پر اور پارلیمنٹوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تابوت چوری, کفن چوری, وہ چارہ گھوٹالا, تو کوئی گھوٹالا, کوئی گھوٹالا, وہ چوری نہیں. تم پہلے جو چوری کرتے تھے پھر چوری کرو. کہا اللہ کے نبی کیا کہا؟ چوری؟ ارے اسی کو تو چھوڑنے کے لیے میں اسلام لایا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کا مرشد میں وہ چوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو تم کرتے تھے, بلکہ میرے مظلوم کچھ ساتھیوں کو مکے کے کافروں نے, مکے کے ناستکوں نے گرفتار کر لیا ہے. آئے مرشد میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مکہ میں بھیجوں, اور مکے کے کافروں نے ہمارے ان مظلوم بے بس بے کس مسلمانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں اور تالے لگا رکھے ہیں. چونکہ تم ڈاکہ ڈالتے تھے اس سے پہلے, اس لیے تمہیں بیڑیوں کے تالے توڑنے کی مہارت ہوگی. بھئی چور اور ڈکیت تو سب جانتا نا کہ تالا کیسے کھولا جائے. وہ ایک لطیفہ سنا تھا نا, ایک بہت امیر آدمی تھا بیچارہ, اور الماریوں میں روپیہ رکھتا تھا, 500 کے نوٹ ووٹ رکھتا تھا اس میں, اور اس الماری پہ اس نے اسٹیکر لگا دیا تھا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ایک ڈاکو اور چور آیا, وہ کھولنا جانتا تھا, اس نے چابی لی اور کسی طریقے سے کی ہوئی سے کھول لیا اور ساری دولت جھولے میں بھر دی, اور اس کو ہٹا کر دوسرا اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. اس چور نے بھی اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. گھر والا صبح اٹھا کہتا کیا بات ہے, بڑا عجیب معجزہ ہے, تو قرآن واقعی معجزے والی کتاب ہے. یرزق لکھا تھا یہ صابرین. الماری کھولتا تو کہتا ہے واقعی چور تو بھی اہل ایمان ہی ہوگا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ چوری بھی کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, پھر بھی نہیں چوکتے بیچارے, بلکہ صبر کا اسٹیکر اور لگا جاتے ہیں کہ صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہی معاملہ مرشد ابن ابی مرشد سے کہا کہ آئے مرشد جاؤ, تم تالا توڑنے میں ماہر ہو. رات کی تاریکی میں دیوار پہ چڑھنا اور چھلانگ لگانا, ان بیڑیوں کے تالوں کو توڑنا
اور مظلوم صحابیوں کو ان کی قید سے چھڑا کے لانا یہ میرے لیے ڈکیتی ڈالو. کہا ٹھیک ہے. وہ ہمارے بھی ایمانی بھائی ہیں. مرشد ابن ابی مرشد دن کے اجالے میں ہی مکے میں پہنچ جاتے ہیں 1-2 دن کے اندر, اور رات کا انتظار کرنے لگے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور اس جگہ کی طرف چل دیے جہاں مظلوم صحابی قید تھے. مرشد ابن ابی مرشد نے دیوار پہچان لی اور پنجوں کے بل چڑھنے لگے. ابھی چڑھے بھی نہ تھے کہ اسی گلی سے ایک عورت آئی ہوئی دکھائی دی, الناق نام کی. وہ عورت آئی جس کا نام الناق تھا. آتے ہی وہ پہچان گئی کہ یہ تو لمبا چوڑا تندرست آدمی مرشد ابن ابی مرشد ہے, اور زمانے جاہلیت میں اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے. اس کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ پر اسلام لا چکا ہے. وہ ایک دم چیخ کر کہتی ہے, آئے مرشد میں کتنے دنوں سے تمہارے انتظار میں ہوں اور تم کہاں چلے گئے, نیچے اترو. مرشد فوراً نیچے اتر جاتے ہیں. اے ناک کیا بات ہے؟ کہا رے کتنی راتیں ایسے ہی گزر گئیں تمہارے انتظار میں, چلو چلو آج تنہائی ہے, اپنا وصال پورا کریں, اپنی خواہش پوری کریں. اس نے ہاتھ پکڑ کے مرشد کو کھینچا, جلدی چلو رات کافی گزر چکی ہے. مرشد ابن ابی مرشد نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہہ دیا, اے الناق اپنے ہاتھ کو دور کر لے. اب یہ ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے, کیونکہ یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو چکے ہیں اور نبی کے ہاتھوں سے مسافہ کر چکے ہیں. اور جس ہاتھ نے نبی کی ہتھیلی چھو لی ہو, نبی کا ہاتھ چھو لیا ہو, حرام عورت کا اب ہاتھ نہیں چھو سکتے. ہائے الناق اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اپنے ہاتھ کو ہٹا لے. کہا مرشد تمہیں کیا ہو گیا؟ گھوم کے چہرہ بدل کے آتی ہے. آئے مرشد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ ہوا کیا تمہیں. مرشد کہتے ہیں, آئے عورت اب تو اپنا چہرہ پھیر لے یا مجھے چہرہ پھیر لینے دے, کیونکہ اب میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ چکی ہیں. اب کسی حرام عورت کا, اجنبی عورت کا بھی یہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی. ہاتھ اپنا چہرہ ہٹا لے میری آنکھوں کے سامنے سے. کیا کہا تھا نبی نے؟ سچے دل سے اسلام لائے ہو؟ کہا ہاں. نماز سچے دل سے میرے پیچھے پڑی ہے؟ کہا ہاں. سچے دل سے اسلام لائے ہو اے مرشد اور سچے دل سے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے, تو اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. وہ مسلمان ہی نہیں جو مسلمان ہونے کے بعد گناہ کرے. کیا کہا؟ اللہ گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. گناہ آ رہا ہے چل کے. مرشد کہتے ہیں اپنے چہرے کو پھیر لے, ہاتھ کی ہتھیلی ہٹا لے. میں کسی غیر عورت کے ہاتھ کو اب نہیں چھو سکتا. کتنی توفیق ملی گناہوں سے بچنے کی. وہ عورت چلائی کہ ایک آدمی میری عزت لوٹ رہا ہے, نکلو اے گاؤں والو. گاؤں والے نکلنے لگے. حضرت مرشد کو کھائیاں اور گفائیں معلوم تھی, کسی ایسی جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں جہاں کسی کا وصال نہ ہو سکے, پہنچ نہ سکے. آئے بیچارے 2-4 گھنٹے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے چلے گئے, جب نہیں ملے یہ بھی چلی گئی. پھر موقع کا فائدہ اٹھایا, پھر انگوٹھے کے بل, پنجوں کے بل چڑھے, کود گئے, تالا توڑا, کچھ صحابہ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے اور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے بھائیوں, میں اس واقعے کو بتانے کا, بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم نے مسلمان کی ایک پہچان یہ بتائی ہے, جو صدق دل سے اسلام لایا ہے, جو سچے دل سے نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ, اس آدمی کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی.